بیل بفور اریسٹ کے لیے مختلف پرچوں میں اس طرح رولتے نہیں رہے. ہم نے اپنا بھی جو ہے ایک وقار جو ہے کہ عزت نفس جو ہے وہ پروٹیکٹ کی، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس پروسیس کو بھی عزت دی، جو ہمارے ملک کا عدلیہ کا یا لیگل پروسیس ہے اس کو بھی عزت دی. یہ رول رہا ہے اور اپنے بندے پکڑے جاتے ہیں، ان کے متعلق ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ وہ بعد میں جو ہے میڈیا کے سامنے آنے جوگے بھی نہیں رہتے. یہی حد ہے کہ اگر ان کے پلے کچھ تھا تو اس بندے نے جو باتیں کی ہیں ان کے متعلق ان کے پلے بھی کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے. تو اس پروسیس کو کرٹیسائز کرنا، اس پروسیس کو کرٹیسائز کرنا اور یہ کہنا کہ جی یہ فلاں نے فون کیا تھا یا فلاں نے کہا تھا اور یہ فیصلہ ہوا ہے، یہ کہا ہے نا ایک بڑے ممتاز رہنما پیپلز پارٹی کے، پتہ نہیں ہیں کہ نہیں، قانون دان. چلیں قانون دان ہے کہ میں نے ان سے پڑھا ہوا ہے، وہ میرے استاد رہے ہوئے ہیں، مائنر ایکٹس پڑھاتے تھے ہمیں، تو اس لیے قانون دان کی حیثیت تک جو ہے میں ان کی مان لیتا ہوں بات. ذوالفقار علی بھٹو کو پہلا بندہ تھا جس نے چھوڑا تھا، اور 6 مہینے پہلے ایک ریگڈ الیکشن میں یہ MP بنے تھے. میں 1977 کی بات کر رہا ہوں. بہت سے لوگ آپس میں جو ہے آپ میں جو پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب سے اس نے غداری شروع کی ہوئی ہے. تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، بندہ سلام دعا دا لحاظ کر لینا ہے. تو یہ اس اصلیت ان لوگوں کی یہ ہے جو یہ اٹیک کرتے ہیں اس پروسیس کو. ہم نے ریپیٹڈلی جو ہے ہم نے یہ کیا، ڈیمنسٹریٹ کیا. نواز شریف JID کے آگے پیش ہوتا رہا، 200 پیشیاں نواز شریف نے بھگتی، تقریباً اتنی مریم نواز نے بھگتی. جس طرح عدالتوں میں اور عدالتوں سے باہر اور تاریخوں کے اوپر جو ہے ہم نے جو ہے عدلیہ کا احترام جو ہے ڈیمنسٹریٹ کیا ہے. کاش کہ ان عہدوں پہ فائز لوگ جو ہے ہمیشہ جو ہے اسی طرح کا احترام ڈیمنسٹریٹ کریں جس طرح نواز شریف یا اس کی بیٹی یا شہباز شریف اور اس کا بیٹا اور ہم لوگوں نے کیا ہے. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حسن اقبال بیٹھا ہوا ہے، اس کی بریت اس بات کی گواہی ہے. کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے اس شخص کی بریت جو ہے. یہ ہم سرخرو ہوئے ہیں قانون کی نظروں میں، عوام کی نظروں میں، اپنے حلقوں کی نظروں میں جو ہے ہم سرخرو ہوئے ہیں. تو یہ کہنا کہ فلاں نے فون کیا، فلاں نے فون کیا، یہ ایک شخص کی ذاتی فرسٹریشن کا نتیجہ ہے. جو ذہن میں انہوں نے اپنے لیے بنایا ہوا تھا، مقام بنایا تھا، اپنے ذہن جو مرضی مقام آپ بنا لیں، وہ مقام ملتے تو نہیں ہے نا اس طرح. اس مقام کے لیے وفاداریاں کرنی پڑتی ہیں، اس مقام کے لیے LPG کے کوٹے نہیں لینے پڑتے بیگم کے نام کے اوپر. ان چیزوں سے، ان ٹیمپٹیشن سے اعتراض کرنا پڑتا ہے، اپنی ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. میں نے LPG کوٹے کا کیس کیا تھا، اس میں ان کی بیگم کا نام بھی تھا. سپریم کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا، آج بھی وہ فیصلہ جو ریکارڈ کے اوپر ہے. اور آپ دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ جو ہے برطانیہ سے یہاں پہ ٹرانسفر ہوا حکومت پاکستان کا. وہ پیسہ حکومت پاکستان کا تھا جو برطانیہ میں ٹرانسفر کیا. یہاں پہ وہ پیسہ جو ہے عمران خان نے ایک بند لفافے میں کابینہ کے آگے جو ہے لہرا کے کہ بھئی اس کی بھی اپروول دو. کسی کابینہ کے ممبر کو نہیں پتا تھا کہ اس لفافے میں کیا ہے، اور اس کی اپروول ہو گئی. سارے کے سارے جو ہیں وہ مجرم ہیں اس گناہ کے. 190 ملین اس ملک کا، اس غریب ملک کا جو ہے اس کا قرضوں سے کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ملک جو ہے وہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے، اس کی لائبلٹی کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے، جو 460 ارب روپے کی لائبلٹی ہے جو اس نے دھوکہ دہی کی ہوئی ہے اس میں زمین کی خرید میں. سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے، اس کے نتیجے میں وہ لائبلٹی ہے اس اکاؤنٹ میں ڈال دی گئی. اور اس کے بدلے میں اس نے سوابے میں ڈاکہ ڈالا عمران خان نے. اور اس وہاں پہ جو 38 یا 38 جو ہے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں وہاں پہ ایک سب کیمپس کے اندر،
اور ایک ہی سبجیکٹ ہے, پتہ نہیں کیا مینجمنٹ کا کوئی سبجیکٹ ہے, اس سے پیسے وصول کر لیے. میں نے ابھی کہا ہے کہ اس شخص کا موٹو جو رہا ہے عمران خان کا کہ منو نوٹ دہاؤ میرا موڈ بناؤ, اس کے علاوہ اس کا کوئی اور موٹو نہیں ہے. یہ بندہ جو ہے اول اور آخر جو ہے سوائے مال بنانے کے ایک متکبر شخص ہے, مال بنانے کے اور نلائکی کی آخری حدوں تک گیا ہوا ہے. آپ کے سامنے آپ سب مجھ سے بڑے گواہ ہیں, میں اپنی گواہی نہیں آپ کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس نے اسی بلڈنگ کے اندر کہتا رہا ہے کہ میں اور قمر جاوید باجوہ ایک پیج کے اوپر ہیں, اور میں کوئی ڈیسیژن ایسا نہیں لیتا جس کی جو ہے پنڈی کے ساتھ جو ہے وہ ٹوٹل ایگریمنٹ نہ ہو, اور فیصلے میں کرتا ہوں, میں ذمہ داری لیتا ہوں. اور ٹیپنگ بڑی اچھی بات ہے, ان ٹیپاں آئی ہیں دے چیکاں مارن لگ پہ گیا. یہ سلسلے اس طرح نہیں چلتے. پاکستان کی عوام کے اجتماعی شعور کی اس طرح توہین نہیں کی جا سکتی. کیا آپ انڈر ایسٹیمیٹ کریں پاکستان میں جو 12-13 کروڑ جو ووٹر ہے اس کی جو اس کو ذہانت ہے اس کی, یا اس کا شعور جو ہے اس کی آپ کریں توہین کریں. یہ منی لانڈرنگ کے جو کیسز ہیں جن میں میاں شہباز شریف اور حمزہ بری ہوئے ہیں, یہ صرف پاکستانی عدالتوں سے نہیں بری ہوئے, برطانیہ کی عدالتوں نے بھی انہوں نے بری کیا ہوا ہے. وہاں پہ این سی اے کی انویسٹیگیشن نے انہوں نے بری کیا. اور آج بھی وہ براڈ شیٹ کے پیسوں کا آج بھی میرا خیال ہے میڈیا آج بھی کور کر رہا ہے, آج بھی آیا ہوا ہے براڈ شیٹ والا جو ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں کہ ایک شخص جو ہے جو اس وقت وزیر اعظم ہے پاکستان کا, اس کا بڑا بھائی جو 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان کا رہا ہے, مریم نواز جو ہے ہماری بیٹی بھی ہے, ہماری لیڈر بھی ہے, حمزہ شہباز شریف چیف منسٹر پاکستان رہا ہے, پنجاب رہا ہے, اور 22 مہینے اس نے جیل کاٹی ہے, 22 مہینے جیل کاٹی ہے. میں اور شہباز شریف اور حمزہ اکٹھے ہم جیل میں تھے. 80 دن کو چیکا ماریاں اتھے. یہ کوئی ویل چیئر پہ بیٹھ جاتا تو ساہ چڑھ جاتا ہے گا. دوسرا جو ہے گریبان کھول لیتا ہے, اور ساتھی اس کے کہتے ہیں جی انہوں نے کپڑے لا لینے. وہ کو تھوڑا بہت انہوں نے عزت ہی خیال کر لو یار. ساتھی ہیں آپ کے اندر ہوئے ہیں, اگر کوئی ایسی بات جو ہے اگر جھوٹ گڑنی بھی ہے تو اس کا بھی کوئی تھوڑا بہت جو ہے سٹینڈرڈ ہونا چاہیے, ایک تھوڑا لیول ہونا چاہیے, تھوڑی شرم ہونی چاہیے, تھوڑی حیا ہونی چاہیے. ان تو باقی گل کر رہا خالد صاحب بیٹھے ابھی آپ نے آئین اور قانون کی بالادستی کا ذکر کیا جس کے تحت شہباز شریف صاحب حکومت کر رہے ہیں. آئین کے مطابق نئے جنرل الیکشنز مڈ آف 2023 میں ڈیو ہیں. کیا موجودہ حکومت ایک سیاسی جماعت اور اس کے رہنما جس کا ذکر بھی ہوا ہے اس کے لانگ مارچ مبینہ لانگ مارچ سے دب کر موجودہ سال میں الیکشن تو نہیں کرا دے گی؟ اور میرا ایک ضمنی سوال ہے, موجودہ حکومت مہنگائی کی چکی میں پسنے والے عوام اور یوٹیلیٹی بلوں سے دبے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے الیکشن سے پہلے کیا کوئی اقدامات ایسے کرے گی کہ غریب عوام سکھ کا سانس لے؟ تھینک یو. دیکھیں بزرگو بھائیو تسی وڈے اور چھوٹے پتہ نہیں ایسا نہیں پتہ ہے گا. تو یہ جو
पहला आपने सवाल किया है, आइन के मुताबिक वक्त पे इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे। अगर हमें जो फैसला किया उससे पेशतर इंतखाबात का, तो वो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का इंशाल्लाह ताला फैसला होगा। मियाँ शहबाज शरीफ की सरबराही में जो पीडीएम की हुकूमत है, पीडीएम की पार्टियाँ फैसला करेंगी, वो किसी दबाव में या किसी डिक्टेशन के ऊपर फैसला नहीं होगा। ये एक डिस्क्रेशन है हमारे पास, आइन इजाज़त देता है, वक्त से पहले इंतखाबात हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात का दूर दूर तक निशान नहीं है। ये वक्त पे इंतखाबात होंगे। दूसरा ये है कि इंशाअल्लाह ताला रिलीफ मिलेगी, अवाम को रिलीफ मिलेगी। हमारे पर कर्ज है पाकिस्तान की अवाम का, वो एक इंतहाई माशी डिफ़िकल्टी के दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं, हमें इसका भरपूर एहसास है। और हालात जो हैं इंशाअल्लाह ताला जल्द जो है वो इस नहज पे आएंगे जहाँ पे उनको रिलीफ मिलेगी। जो साहब आप इसमें मैं आपके जो इलेक्शन का सवाल है उस पर थोड़ा ऐड कर दूं कि देखिए ये इलेक्शन जो है ये जनरल इलेक्शन है, ये मियाँ वाली की ज़िला काउंसिल का इलेक्शन नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान के 2 सूबे कम से कम ऐसे हैं, सिंध और बलूचिस्तान, जहाँ पर अगले 6 से 8 माह तक जनरल इलेक्शन कराने का कोई सवाल नहीं है, चूँकि वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज उन लोगों की आबादकारी और बहाली है कि जो सैलाब के नतीजे में तबाह बर्बाद हो चुके हैं। और इमरान खान के दिल में पता नहीं कौन सा किस पत्थर का दिल है इसके सीने में। बाहर से जो लोग आए हैं वो सिंध और बलूचिस्तान के ख़ास तौर पे विज़िट के बाद जब हमसे मिलते हैं तो उनकी आवाज़ भराई होती है और उनकी आंखों में नमी होती है। तो इसलिए 6 से 8 महीने तो सिंध और बलूचिस्तान में इलेक्शन ना होने का इम्कान है, और जो नाम लेगा वो लोग उसको शायद पत्थर मारेंगे। एक बात, जब आप मार्च अप्रैल तक उनकी बहाली के अमल में मसरूफ़ हैं तो मार्च के अंदर आपकी जो मरदमशुमारी है उसके नतायज आ जाएंगे नई मरदमशुमारी के। ये मुमकिन नहीं है कि आपकी नई मरदमशुमारी आ जाए और जबकि सिंध सूबे से ख़ास तौर पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये मुतालबा किया गया था कि अगला इलेक्शन नई मरदमशुमारी पे हो, तो 4 महीने दरकार हैं हल्का बंदी के लिए मरदमशुमारी के नताइज के बाद। तो अगर आप मार्च के बाद देखें अप्रैल, मई, जून और जुलाई, तो आप जुलाई तक उस हल्का बंदी के अमल को इलेक्शन कमीशन बमुश्किल मुकम्मल कर पाएगा। अगस्त में इस असेंबली की मुद्दत ख़त्म होती है। तो जो जैसे ख्वाजा साहब ने कहा कि जो आइनी मुद्दत है उसके अलावा इलेक्शन की ऑप्शन ही नहीं है। इमरान खान जो ये तहरीक चला रहा है, मेरे समझ में इसका मकसद इलेक्शन नहीं है, ये किसी और मकसद की कोशिश कर रहा है जिसमें ये नाकाम हो चुका है और हो भी जाएगा। अच्छा ख्वाजा साहब, बाउन शिराजी, सच न्यूज़ से। आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, हाई साहब आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, और एतजाज आसन की जानब से जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो डायरेक्टली तौर पे सिटिंग आर्मी चीफ पे लगाया गया है। तो इस हवाले से हुकूमत कोई आर्टिकल 6 की कार्रवाई करना चाहती है या इसी तरह ही हमें LPG कोटों वाली बातें सुनाई जाएंगी? ਤੁਹਾਡੀ फरमाइश से नहीं ऐसे काम करना है। देखें, ये एक शख्स जो जिसकी सियासी वैल्यू जो है एक टके की नहीं रह गई हुई, उसको दोबारा जो है सियासी तौर पे ज़बरदस्ती ज़िंदा किया जाए तो मेरा ख्याल है वो भी कुछ सियासी तौर के ऊपर करेक्ट बात नहीं है। लेकिन जहाँ जी मैं सही गया ना, चलें, वो दूसरी बात जो आपने कही है, जहाँ उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया है और उनकी इन्वॉल्वमेंट का किया है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कार्रवाई जो है डेफिनेटली होगी। रिटेलिएट जो है, जो एक कानून और कायदे के मुताबिक जो है बिल्कुल हक महफूज रखते हैं हम, जो है ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चौधरी साहब का जो मतमा नज़र या मकसद ये है कि वो अपनी तरफ अटेंशन लोगों की करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो माजी में भी नाकाम रहे। आपको पता है कि जब वो लॉन्ग मार्च में जो वो है गायब हो गए थे, सुबह ही गायब हो गए थे, और शाम में जब उसको पता लग गया कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो लाहौर से गुजरांवाले की तरफ चल पड़ा है, तो एक पेट्रोल पंप में टूटी गड्डी दे आके बैठ गए।
ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆ ਮੀਆਂ ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ शरीफ नाल बैठ गए। तो ये हाल है उनका। आप वाई उसको क्या क्रेडिबिलिटी है उस शख्स की या क्या वैल्यू है उस शख्स की जो रह गई हुई है। अल्लाह माफ़ करे सियासतदानों का पिछली उम्र च हाल है होंगे, लेकिन जिन्हों की अल्लाह ने इज्जत रखनी होंगी है उन्होंने अल्लाह तआला इज्जत रखता है। तो जिनके नसीब में ये कुछ लिखा होता है उनके साथ यही कुछ होता है जो चौधरी साहब के साथ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, यशवीन जमाल पीटीवी न्यूज़ से। मैं इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आपने ये बात अपनी गुफ्तगू में 2 दफ़ा एतजाज़ अहसन साहब के हवाले से बात की और अभी आपने ये कहा कि कुछ लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, लेकिन आज़म सवाती साहब का अरेस्ट के बाद क्या होता है उस पर तो आपने कमेंट किया। अरेस्ट क्यों होता है इसको लेकर बड़ी तनकीद है कि क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी ये हुकूमत, और अगर कोई ऐसी रेड लाइन है जो आज़म सवाती साहब ने पार की और उनके साथ ही सब कुछ हुआ तो फिर वो एतजाज़ अहसन साहब ने भी की है, फिर इंपॉर्टेंस की बात तो नहीं है, फिर सबके साथ एक ही सलूक होना चाहिए। इंसिस्ट कर रही हैं दोनों में कुछ ना कुछ होवे। इंसिस्ट नहीं कर रहे, लेकिन बात प्रिंसिपल की है, बात उसूल की है। मैं देखे वी विल ट्राई टू कीप बैलेंस, यू नो, डोंट वरी। सनाउल्लाह साहब जी डॉन जी ख्वाजा साहब ख्वाजा साहब बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अदालतों के हवाले से इस किस्म के बयानात नहीं आने चाहिए, लेकिन अगर आप बदलिया को देखें 2014 से देख लें और अभी तक देख लें किस तरह ये केस बने थे और किस तरह ख़त्म हुए हैं, और जुडिशल कमीशन में जो कुछ होता रहा है वो भी आपने देखा है। जजेस चीफ जस्टिस को ख़त लिख रहे हैं और एक सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ जो कुछ होता रहा है पिछले 3-4 साल में। तो मेरा सवाल ये है कि आपकी हुकूमत है और अभी 10-1 महीने रहते हैं, ये तो अदालती निज़ाम है जो जजेस की तैनाती है, इसके हवाले से कोई कानून साजी करने का आपका इरादा है? क्योंकि अवाम का एतमाद इस निज़ाम पर अब उठता जा रहा है। आपकी अगर सियासतदानों की जो पटिशनें होती हैं वो विद इन आवर्स लग जाती हैं और लोगों के जो फैसले हैं जो आम आदमी के, अभी एक फ़ैसला आया है परसों 46 साल बाद एक खातून को उसका जो है वो मिला है, विरासत का हक मिला है 46 साल बाद। तो आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, आपकी हुकूमत है, ये पूरा एक निज़ाम है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज को जलील किया जाता है, किस तरह किया जाता है, ना उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, 6 महीने आपको भी हो गए हैं। तो इस निज़ाम को ठीक करने के हवाले से आप लोग कोई कानून साजी करने का इरादा रखते हैं? आपकी बातें सारी की सारी दुरुस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये चीज़ जो है बड़ी अलार्मिंग है एंड इट इज़ ऑलरेडी डिलेड अ लॉट और पेंडिंग ओवर many months or rather years I would say। ये तरमीम जो है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिस कानून का जिक्र कर रहे हैं, ये 2008 की जो तहरीक थी अदलिया बहाली के, उसके नतीजे में ये जो है वो की गई। और मैं समझता हूँ कि ये एक हमारा मैनिफेस्टो में भी था और हमारी ये कोशिश भी थी कि ये सारे का सारा इख्तियार जो है पार्लियामेंट के पास आए, और ये बहुत सारे ममालिक में मौजूद भी है ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास जो है जुडिशरी की अपॉइंटमेंट जो है। और सबसे बड़ी मिसाल जो है वो अमेरिका है, यूएसए जो है, वहाँ पे जो है ये कन्फर्मेशन की प्रोसीडिंग्स जो है वो सेनेट करती है। तो ये कोई नई बात नहीं होगी अगर पार्लियामेंट ये जो अज्यूम कर लेती है। मैं उन नेगोशिएशंस में शामिल अदलिया बहाली तहरीक के बाद हुई, जिसमें एतजाज़ साहब भी थे, फ़ारूक नाइक थे, मैं था और कुछ 1-2 लोग ऐसे थे जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं, वो बाद में बेंच में भी रहे। तो वो ये चीज़ वहाँ पे आई, लेकिन उस वक्त का जो एक प्रेशर बिल्टअप हुआ था, मैं समझता हूँ कि उस प्रेशर के नतीजे में जो है ये बाज़ चीज़ें जो हैं फ्लॉज रह गई। मैं आइन और कानून की बात कर रहा हूँ, मैं किसी ज़ात की बात नहीं कर रहा। तो अगर पार्लियामेंट मुनासिब समझेगी किसी मौके के ऊपर फ़ौरन या बदेर, तो ये एक अमेंडमेंट जो है कानूनी तौर पे की जा सकती है कि ये इख्तियार जो है इसमें कोई सुकम अगर रह गया हुआ है तो वो इख्तियार जो है पार्लियामेंट उसको अज्यूम कर ले। अदरवाइज़ इस वक्त मैं इमीडिएटली तो कुछ नहीं देख सकता, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसको दुरुस्त करने की ज़रूर है। ये मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। न्यूज़ 1 से भाई साहब ये फरमाइएगा कि मुख्तलिफ प्रोविंसेस में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, एजे के जीबी
اور پنجاب میں آپ کو حکومت کی تبدیلی جمہوری طریقے سے مستقبل قریب میں کر رہے ہیں یا اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے یا نہیں؟ سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس میں عمران خان صاحب 8 نشستوں سے شاید کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کا رزلٹ کیا پرسیو کر رہے ہیں؟ تھینک یو. رزلٹ کی پریڈکشن تو میں نہیں کروں گا، لیکن 8 نشستوں کے اوپر فرض کر لیں، میں فرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر ضمنی انتخابات شروع ہو جائیں گے، تو اس پروسیس میں لگے رہیں گے. بہرحال میں ایک آپ کو فلا بتا رہا ہوں کہ اس کا ڈیسیجن جو ہے، لیکن وہ اپنے ڈیسیجن سے بیک آؤٹ کرتے ہیں، ان کو کوئی شرم حیا نہیں آتی، وہ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. دوسرا آپ نے دوسرے کیا بات کی؟ دیکھیں ہم ضرور اپنا جمہوری حق اور آئینی حق جو ہے استعمال کریں گے جب بھی ہم مناسب سمجھیں گے ان حکومتوں کے خلاف. جس طرح ہم نے آج سے 6 ماہ قبل جو ہے فیڈرل حکومت کو جو ہے برطرف کیا ایک عدم اعتماد کی تحریک سے، باقیوں کے خلاف بھی بالکل کام ہو رہا ہے، اور جب بھی رائپ ہوگا موقع جو ہے، ٹائم جو ہے، اور اس کو ایکسرسائز کیا جائے گا. خیر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے سوال کرنے سے پہلے کہ فوج کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے کسی خاص گروپ کی طرف سے، وہ پہلے الیکشن کی بات کر رہا تھا، یک لخت وہ فوج کی طرف ہو گیا. آپ کے خیال میں اس کی سائیکولوجیکل ریزنز کیا ہیں؟ اور سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی ملاقاتیں ہوئی آپ کے پرائم منسٹر کی رشین پریزیڈنٹ پوٹن سے پچھلے 5 مہینے میں 3 میٹنگز ہوئی ہیں، کل بھی ہوئی ہے نا، آج اخباروں میں تصویر چھپی ہے، لیکن اس کے باوجود نہ کوئی سائفر آیا ہے، نہ کوئی آپ نے سازش کا ڈرامہ رچایا ہے. کچھ کر کے بتاؤ. دیکھیں جہاں تک سینکٹیٹی کا تعلق ہے، دیکھیں اس پروسیس کی سینکٹیٹی جو ہے چیف کے اپوائنٹمنٹ کی، میرا خیال ہے وہ نہایت ضروری ہے. یہ پبلک ڈسکورس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. میں بار بار یہ پریس کانفرنسز میں کہہ رہا ہوں، اپنی انٹرویوز میں بھی کہہ رہا ہوں، نہیں ہونا چاہیے. اور خصوصاً اس وقت ایک لو انٹینسٹی جنگ جو ہے وہ ہم اس وقت بھی لڑ رہے ہیں. سوات میں جو کچھ ہوا اور جس طرح عوام جو ہے پرسوں ترسوں جو ہے بازاروں میں نکلی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں سمجھتا ہوں یہ ایک لحاظ سے خوش آئند ہے کہ عوام میں ابھی یہ چیز باقی ہے کہ وہ اپنے حق کو کس طرح واپس لینا ہے. ان کے پاس یہ آپشن جو ہے استعمال کرنے کی ارج اور ولولہ اور حوصلہ بھی ہے. اس لیے پاکستان کی عوام کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ. میں آپ کو ایک فگر بتاتا ہوں، میرے پاس ستمبر کی فگر نہیں ہے، لیکن جون جولائی اگست میں 53 جو ہے 53 شہادتیں ہوئی ہیں پاک فوج کی، جس میں 7 افسر ہیں اور اس میں 3 اسٹار جنرل بھی ہیں، اس میں 2 اسٹار جنرل بھی ہیں. آپ دیکھیں آپ کی افواج جس وقت قربانیاں دے رہی ہیں، اس صوبے کا چیف منسٹر، اس صوبے کی حکومت کا جو لیڈر ہے، اس کو کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس صوبے میں کیا ہو رہا ہے، سوائے کہ وہاں پہ ہیلی کاپٹر اس کا استعمال کر سکے، جب پلس مگر لگ جائے تو اتنے ٹر جائے، پشاور چلے جائے، سوائے اس کے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس صوبے میں 13 سال سے وہاں پہ حکومت ہے ان کی، 13 سال سے، اور اس حکومت میں اس صوبے میں انبار ہے مسائل کا، انبار ہے مسائل. اور آج جب سوات میں دنیا باہر نکل آئی ہے تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ تم کس برتے پہ یہ ساری باتیں کر رہے ہو. میرے ذاتی ہے، آپ بار بار جو ہے میڈیا اور آپ کا حق بھی ہے، آپ میری تقاریر کا جو ہے حوالہ دیتے ہیں، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس وقت فوج کی حکومت تھی جس زمانے میں ہم نے کرٹیسائز کیا. لیکن جس طرح یہ کہ اندر کھاتے جو ہے پاؤں پڑ جاتے ہیں، ترلے کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، پرے اپنے جو ہے صدر مملکت سے کرواتے ہیں، اور اس کے بعد باہر نکل کے بھڑکے مارتے ہیں، اس طرح نہیں ہوگا. یہ اس طرح بالکل قطعی طور پہ، جس طرح پہلے بھی سوال کیا گیا تھا کہ جس طرح چودھری اعتزاز احسن نے بات کی ہے، we'll have to put an end to these things. آپ ایک آئین کی یا آئین کی خلاف ورزی کی یا کوئی اور ایسی بات جس میں ہماری آئین کی جو ہے وہ انوالومنٹ ہو جائے، اس کے اوپر اگر کوئی بول لیتا ہے تو وہ دیٹ از سم تھنگ ٹوٹلی ڈفرنٹ. لیکن آپ ذاتیات پہ حملے کر رہے ہیں. ایک طرف آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی دفاع کے لیے یہ جو وردی والے شخص جو ہیں یہ
آپ کے نام پہ, آپ کی حفاظت کے نام پہ, اس ملک کی سرحدوں کے حفاظت کے نام پہ, آپ کے گلی محلوں کے حفاظت کے نام پہ, آپ کے گھر میں چین کے سونے کے نام کے اوپر جو ہے اپنی جانیں قربان کریں, اور پھر جو ہے آپ اس کے لیڈرز کو, اسی جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے چیف کو اس لیے ہدف بنائیں کہ اس سے لیے 4 پوائنٹ جو ہے آپ کے بڑھ جاتے ہیں سیاست میں. جو ہے میں سمجھتا ہوں اس سے ایک زیادہ گھٹیا حرکت کوئی نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ نیوٹرل نہ رہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کی پابندی کریں گے, یہ کہتا ہے آئین کی پابندی نہ کرو, میری پابندی کرو. اس کو 3.5 سال اپرچونٹی ملی. اسی ساتھ والی پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ابھینندن والے میٹنگ ہوئی تھی, یہ نہیں آیا تھا. 1.25 گھنٹہ ہم نے انتظار کیا تھا کہ یہ میٹنگ کی صدارت کرے, کیونکہ یہ پرائم منسٹر ہے ملک کا. اس نے نہیں کی, وہاں پہ چیف نے کی. وہاں پہ ISI کے میس میں ہمیں گلگت بلتستان کے اس سے انتخابات سے پہلے بلایا گیا, وہاں بھی سارے موجود تھے, چیف بھی موجود تھا, DGI بھی موجود تھے. یہ نہیں آیا وہاں پہ. پارلیمنٹیرینز کی حکومت خود جب آپ ایبڈیکیٹ کرتے ہیں اپنے, اس کے بعد پھر اسی طرح خجل خراب ہوتا ہے بندہ جو ہے. تھینک یو. طارق چودھری صاحب. صاحب آپ نے بھی ذکر کیا صدر صاحب کا کہ وہاں پریں پچایتیں ہو رہی ہیں. صدر صاحب آئینی طور پر مملکت کے سربراہ ہیں, وہ اس طرح کے جرگے منعقد کراتے ہیں, وہ کابینہ سے حلف نہیں لیتے, وہ پرائم منسٹر سے حلف نہیں لیتے. تو کیا ان کا جو کردار ہے اس پہ غور کر رہی ہے حکومت کہ ان کا کردار آئینی ہے غیر آئینی ہے, اور اگر غیر آئینی ہے تو اس پہ کیا ریمیڈی ہے, کیا اس پہ کوئی سوچ و بچار ہو رہی ہے حکومت کے لیول پر؟ شیخ صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ باتیں ہونی چاہیے, لیکن میرا خیال ہے کہ ان آرڈر آف پریسیڈنس یا چھوٹی یا بڑی نیوسنس اگر آپ جو دیکھیں تو اس میں یہ الوی صاحب کا بڑا پچھو نمبر آتا ہے. وہ برداشت کرو, کوئی گل نہیں, انہیں بیچارے نے کی کر لینا ہے. ایک بات میں بتاؤں کہ یہ سارا سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی اس کے گھر سے نکلا تھا 2013 کے الیکشن میں. انہوں نے بنیاد رکھی ہوئی ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا. بھائی صاحب ایاز اکبر یوسف سے جیو سے, ایک تو آپ وزیر دفاع ہیں اور سوات کا آپ نے خود ذکر بھی کیا ہے, تو کیا ابھی نیریٹو ہے حکومت کا یا کیا ایکشن ہوگا؟ ابھی جو فگر آ رہا ہے وہ 500-600 سے زیادہ کا ہے, اور لوگ کافی زیادہ وہاں پریشان ہیں, تاجر بھی پریشان ہیں, لوگ جو ہیں وہ بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے. تو وفاقی حکومت, کیونکہ وہاں کے جو الیکٹڈ MNAs تھے پاکستان تحریک انصاف کے, وہ وہاں بیٹھ کے وفاقی حکومت کو اور ہمارے اداروں کو عید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں. تو اس کے حوالے سے اب لائن آف ایکشن حکومت کا کیا ہے؟ دوسرا جو سب سے خطرناک بات ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ایک نیریٹو لے کے چل رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اور کیونکہ ان کی فالوئنگ بھی ہے, لوگ ان کو سنتے بھی ہیں, تو نوجوان نسل کے اندر جو ہمارے ادارے کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے, اس کے حوالے سے اس کو کاؤنٹر نیریٹو اس کا کیا ہے؟ اس کے حوالے سے حکومت کیا ایسا کرنے جا رہی ہے تاکہ مستقبل میں بھی ایسا نہ ہو؟ کیونکہ ابھی تو پولیٹیشین کر رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ یونیورسٹیز میں بھی جا کے تقریریں کر رہے ہیں, طلبہ کے ساتھ بھی لگے ہوئے, تو ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں بڑھتی جائیں وقت کے ساتھ ساتھ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. دیکھیں بنیادی طور پہ ہم اپنی جو ذمہ داری ہے اس سے بالکل اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور اس سے عہدہ برا بھی ہوں گے. ایک تو یہ بات ہے جو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے, جو 24 میل کے اندر جو ہماری حکمرانی ہے قول عمران خان کے, وہ 24 میل والی جو حکمرانی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کی ذمہ داریاں نبھائیں گے. لیکن جو سینکڑوں میلوں ہزاروں میلوں کے اوپر ان کی حکمرانی ہے, AJK میں, KP میں اور پنجاب میں, وہاں پہ وہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. اس ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے, 3.25 کروڑ بندہ جو ہے بے گھر ہوا ہے. یہ اس میں 2 صوبے نہیں بلکہ 2.5 صوبے ان کے بھی شامل ہیں. تو اس کی کچھ ذمہ داریاں انہوں نے نبھائی ہیں. یہ کمپلیٹ فیلئر ہے ان کا, اور پچھلے 2 مہینے سے چیف منسٹر KP اپنے حلقے میں بھی نہیں گیا. وہ اسی کی پالش کر رہا ہے, ہیلی کاپٹر میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. آپ کوئی سیاستدان اپنا حلقہ لوارس چھوڑنے کا جو ہے وہ رسک نہیں لیتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی سیاستدان جس کے دماغ میں کچھ ہو وہ کبھی بھی نہیں لیتا. وہاں پہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے سٹیج پہ نہیں چڑھنے دیا ان کو. ادھر کے لوگ تھے,
کوئی لوگ کو پنجاب سے یا کسی اور صوبے سے وہاں پہ نہیں گئے تھے, وہاں پہ لوکل لوگوں نے اسٹیج پہ نہیں چڑھنے دیا. ایک اوپن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے ان کی حکومت کے خلاف. 13 سال سے وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں. کیا دیا ہے اس صوبے کو ان لوگوں نے سوائے کرپشن کے؟ انسٹیٹیوشنلائز کرپشن انہوں نے وہاں پہ کیا ہے. ہر بندہ جو ہے اس کا وہ جو انوالوڈ ہے وہاں پہ, جو ڈاکے مارے گئے ہیں اس صوبے کے اندر. اور آج ابھی سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ پرویز الہی سے اس نے 2 ارب روپیہ مانگا ہے لانگ مارچ کے لیے, وہ لندن ٹر گیا ہے. یعنی اس سے کوئی یا تو یہ ہے کہ وہی چیز اس نے ذہن میں رکھی ہوئی ہے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, سب تو بڑی رقم ہے دے کو ہی منگو. خواجہ صاحب, ہم اب تک سنتے آ رہے تھے کہ عمران خان صاحب ایک کرشماتی شخصیت کے مالک ہیں اور عالمی تنازعات کو حل کرنے میں پیش رہتے ہیں, اور اگر انہیں تھوڑا سا اور موقع مل جاتا تو شاید وہ امریکہ, روس اور یوکرین کا مسئلہ بھی حل کر لیتے, لیکن امریکی سازش کی وجہ سے نہیں ہو سکا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ میں نے وزیر اعظم سے پوچھنا تھا, وہ نہیں ہے, کہ اس وقت ہماری کیا سفارتی پالیسی ہے, ہم عالمی محاذ پہ کہاں کھڑے ہیں؟ آنے والے دنوں میں FATF کانفرنس بھی ہے, ڈونرز کانفرنس کا بھی وعدہ کیا ہے فرانس نے, اور دیکھیں آنے والے دنوں میں اس پر کیا کام ہو رہا ہے. دیکھیں جی, ہم جو ہے وہ ایک محاورہ مجھے یاد آ رہا ہے لیکن مناسب نہیں ہے کہ وہ محاورہ سناؤں میں آپ کو. تو جو چیزیں ہم جن کی ہماری ریلیونس جو ہے ڈائریکٹلی ہمارے حالات کے مطابق اس وقت نہیں مانتی, ہم ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو جو ہے جو ایک ڈپلومیٹک ہوتا ہے سٹانس جو ہے وہ تو ضرور لیں گے. لیکن آپ نے FATF کا ذکر کیا, بالکل FATF میں جو ممالک ہیں ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور رابطے میں رہیں گے. ہماری ضرورت ہے کہ ان کو کنونس کریں کہ یہاں پہ کوئی رسپانسبل اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی, وہ ضرور کریں گے. دوسری بات آپ نے کیا جی, ڈونرز کانفرنس. دیکھیں ڈونر کانفرنس جو ہے وہ صدر نے, فرانس کے صدر نے خود آفر کیا ہے, اور وہ انہوں نے میرا خیال ہے نومبر میں کہا ہے کہ میں نومبر میں, یا پرابلی if I remember it correctly, نومبر میں انہوں نے کہا ہے کہ میں کال کروں گا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے اپنی اس میجر جو پرابلم ہے اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے سیلاب کی, اس کی طرف جو ہے ٹینشن جو ہے وہ فوکس کروائی ہے ساری دنیا کی, جس میں یونائٹڈ نیشن شامل ہے, جس میں فرانس آپ نے ذکر کیا ہے, SCO کے ممالک نے, سب نے کل کہا ہے, جو وہاں پہ سیکا میں بھی SCO کے ممالک تھے, انہوں نے کہا جی آپ بالکل فکر نہ کریں, یہ فلو آف ایڈ جو ہے یا گڈز جو ہے سیلاب زدگان کے لیے وہ جاری اور ساری رہے گا, یہ سلسلہ روکے گا نہیں. ہم اس مصیبت کے وقت میں آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے میاں شہباز شریف نے اس کی طرح جو ہے وہ خالی خلی باتیں نہیں کی. آپ نے بہت ساری باتیں جو میں کہنا چاہتا تو اسی کہتی ہیں یعنی, لیکن یہ میں نے یہ اس لیے نہیں کہ وہ میرا وزیر اعظم ہے. میں شہباز شریف کو پچھلے کچھ 54-55 سال سے جانتا ہوں. عمر کا ہمارا آپس میں جھگڑا ہے کہ ان کی کیا ہے اور میری کیا ہے, لیکن 54-55 سال کے جو ہے سے جانتا ہوں. میں نے جس طرح اس کو, سب سے بڑی بات ہے کہ اس نے پاکستان کا کیس جو ہے ہر شخص کے آگے, ہر جو سربراہ تھا کسی مملکت کا اس کے آگے پلیڈ کیا ہے. اس نے اپنی ذاتی انٹرسٹ کو کسی صورت میں بھی جو ہے فوقیت نہیں دی, یا اپنی ذاتی پورٹرے کرنے کی یا اپنی پروجیکشن کی جو ہے وہ کہیں بھی کوشش نہیں کی. وہ خود نمائی میں یا تکبر میں یا خود پسندی کی بیماریوں میں اللہ کے فضل سے مبتلا نہیں ہے, جس میں عمران خان مبتلا ہے. اور اس کے ڈیویڈنڈز ہمیں ملے ہیں, اس کے ڈیویڈنڈز ملے ہیں کہ یہاں پہ جس طرح کہا جا رہا ہے اور ہوا بھی کہ یہاں پہ جنرل سیکرٹری آئے UNO کے, وہ ایکچولی ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن لوگوں کے حالات دیکھ کے. اور جس طرح ساری دنیا کی جو ہے وہ ٹینشن جو ہے فوکس ہوئی ہے پچھلے 2-3 مہینے میں اس آفت کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اور میاں شہباز شریف نے جس طرح ہر بندے کو اپروچ کیا ہے, ود ہیوملٹی اپروچ کیا ہے, ڈگنیٹی اینڈ ہیوملٹی اس نے اپروچ کیا ہے, اس کے یہ ڈیویڈنڈز آپ کو مل رہے ہیں. اور اگر پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جاتی ہے تو پاکستان میں تمام تر پوٹینشل ہے کہ ہم اپنی مصیبتوں کے اوپر, اپنی پرابلمز کے اوپر جو ہے قابو پا سکتے ہیں. میں عمران خان ہوں, آپ بولڈ نیوز دیکھ رہے ہیں.
सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।